نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں تمام معززین شرکاء سے معذرت کروں گا کہ کچھ تاخیر کے ساتھ میں پہنچا اور آپ کو انتظار کی زحمت گوارا کرنی پڑی۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ صوبوں کی سطح پر ہماری جماعت نے صوبوں کی سیاسی جماعتوں کی قیادت پر مشتمل آل پارٹیز کانفرنسز کا سلسلہ شروع کیا۔ ہمارے مد نظر جہاں مجموعی سیاسی صورتحال ہے وہاں پر دو باتیں ہائی لائٹڈ تھیں۔ ایسی خبریں آنے لگیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جا رہا ہے یا اس میں تبدیلی اور رد و بدل کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ NFC ایوارڈ کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور وفاق بالکل کنگال ہو گیا ہے، محصولات کا سارا پیسہ صوبے لے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب 8ویں ترمیم سے معاملہ شروع ہوا اور آئین کی پارلیمانی حیثیت ختم کر دی گئی اور اس میں صدر مملکت طاقتور نظر آیا تو برائے نام آئین پارلیمانی تھا لیکن عملاً وہ صدارتی تھا۔ پھر جنرل مشرف کا زمانہ آیا، اس میں مزید صورتحال آگے بڑھی تھی۔ بہرحال 2010 میں پارلیمنٹ کے اندر ایک خصوصی کمیٹی آئینی اصلاحات کی بنائی گئی اور جس میں سن 73 کے آئین کو اصل روح کے مطابق واپس لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ کوئی 9 مہینے کی کوشش تھی ہماری، اور اس آئین میں غالباً اس میں تو جنرل ضیاء الحق کا نام بھی تھا تو اس کو بھی نکال دیا گیا، خیبر پختونخوا صوبے کا نام رکھا گیا، پارلیمنٹ کی تحلیل کرنے کے اختیار صدر سے واپس لے لیا گیا، تیسری بار وزیر اعظم بننے یا وزیر اعلیٰ بننے پر پابندی ختم کر دی گئی جو پابندی لگائی گئی تھی، آئین کی معطلی یا منسوخی کو غداری کے مترادف قرار دیا گیا اور عدالتوں کے اس اختیار کو منسوخ کیا گیا کہ وہ اس کی توثیق کر سکیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی تبدیلیاں تھیں جو
اس وقت پارلیمنٹ کی کمیٹی نے اتفاق رائے سے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ آئین متفقہ ہے یا آئین میں اگر کوئی ایک آدھ ترمیم ایسی ہے جس کو متفقہ ترمیم کہا جا سکتا ہے، تو اس میں 18ویں ترمیم بھی بالکل متفقہ ترمیم تھی، جس میں کسی رکن نے اختلاف نہیں کیا تھا۔ آج جو چیز متفقہ ہے اس کو دوبارہ متنازع بنانا، یہ کون سے ملک کی خدمت ہے؟ اور پھر جب تک آپ کسی کو کوئی اختیار دیتے نہیں ہیں تب تک وہ صبر بھی کرتا ہے، وہ مطالبہ بھی کرتا ہے، لیکن جب آپ دے دیں اور پھر واپس لیں تو اس سے پھر اضطراب پیدا ہوتا ہے اور ایک دشواری پیدا ہوتی ہے، احتجاج بڑھتا ہے اس میں۔ اب NFC ایوارڈ کے حوالے سے 57.5% صوبوں کا حصہ قرار دیا گیا تھا، اور آئین میں کہا گیا ہے کہ یہ حصہ اب کم نہیں کیا جائے گا۔ اس میں اضافہ کرنے کے بارے میں تو آئین خاموش ہے، لیکن اس میں کمی کرنے کے حوالے سے آئین واضح ہے کہ اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ کہنا کہ صاحب وفاق کنگال ہو گیا ہے، وہاں پر پیسہ نہیں ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ ہماری پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ جب یہ حکومت آئی تو اس نے پچھلے سال کے بجٹ سے پہلے 2 منی بجٹ پاس کیے تھے، اور اس کا مقصد بھی محصولات کا ہدف حاصل کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ محصولات کا ہدف حاصل نہیں کر سکے۔ اب اگر یہ شکایت پیپلز پارٹی کی حکومت میں نہیں ہوئی تھی یا یہ شکایت مسلم لیگ کی حکومت میں نہیں ہوئی تھی، اور آج یہ شکایت ان کے دور میں ہو رہی ہے، تو پھر ان کی نااہلی کو روئیں، نئے کہ اس کی سزا ہم صوبوں کو دیں، صوبوں کے عوام کو دیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اخراجات کیوں بڑھائے ہیں آپ نے؟ کتنے محکمے ہیں جو صوبوں کو دیے گئے؟ تقریباً 15 منسٹریاں جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کی گئی ہیں، لیکن آپ نے انہی محکموں کے کچھ نام میں تھوڑی بوڑی رد و بدل کر کے وفاق میں اس کو قائم رکھا ہے۔ اس پر آپ کے اخراجات آ رہے ہیں، باقاعدہ منسٹریز ہیں۔ تو صوبوں کو جانے والی منسٹریاں جب آپ وفاق میں دوبارہ اس کا نام تبدیل کر کے اس میں تھوڑا رد و بدل کر کے اس کو برقرار رکھیں گے، تو ایک تو یہ 18ویں ترمیم کی بھی روح کے منافی ہے، دوسرا اس سے آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ تو اپنے ایسے اقدامات کے جس سے آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہوں، شکایت آپ کس سے کر رہے ہیں؟ تو یہ 2 چیزیں ایسی تھیں کہ جس پر ہم نے سوچا کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیا جائے، اور باقی جماعتوں نے بھی اس حوالے سے آل پارٹیز کیے ہیں جو مستحسن اقدام ہے، لیکن اس حوالے سے چونکہ ہم نے چاروں صوبوں میں ایک ابتدائی طور پر کچھ یکجہتی پیدا کرنی تھی، ان ایشوز کے اوپر ہم نے ایک قومی اتفاق رائے بھی پیدا کرنا تھا، اور پھر آپ حضرات کے مشاورت سے ہمیں آگے بھی بڑھنا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہر صوبے کی سیاسی صورتحال ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا میں کی ہے تو وہاں تو حکومت ہے PTI کی، تو باقی جو پارٹیاں ہیں وہ سب اپوزیشن میں ہیں۔ اگر ہم نے بلوچستان اپوزیشن کی میٹنگ کی ہے تو اس میں خیبر پختونخوا میں ANP اپوزیشن میں ہے تو بلوچستان میں وہ گورنمنٹ میں ہے، تو ذرا تھوڑی سی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے۔ وہ پارٹیاں جو بلوچستان میں ہیں KP میں نہیں ہیں، پنجاب میں نہیں ہیں، سندھ میں نہیں ہے، یہ فرق بھی ہوتا ہے۔
اسی طرح جب ہم نے صوبہ سندھ میں فیصلہ کیا اور صوبائی جماعت نے کہا کہ ہم بھی یہاں پر ایک اے پی سی کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے بھی انہوں نے خصوصی طور پر بلایا. میں نے کہا اچھی بات ہے، میں نے اس کی منظوری بھی دی. اور یہاں پر بھی صورتحال ظاہر ہے کہ ذرا پارٹیز کے حوالے سے مختلف ہے. کچھ پارٹیاں اس صوبے کی ایسی ہیں جو دوسرے صوبوں میں شاید اتنی متعارف نہ ہوں. تو اس اعتبار سے ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس میں دو چیزوں کے اوپر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عوام کے مسائل ہوتے ہیں. مہنگائی کا مسئلہ بھی ہے، ان کا بدامنی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہم نے بہرحال متفقات کی طرف جانا ہے. جن چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے اس کو اعلامیہ کا حصہ بنائیں. جس چیز پر ہمارا اتفاق نہیں ہے وہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے، اور اپنا اپنا موقف ہر پارٹی کو دینے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو ابتدائی طور پر میں سمجھ رہا تھا کہ ہمیں کرنی چاہیے. اس وقت جو بجٹ آیا ہے تو سب دنیا اس پر متفق ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ زیرو سے نیچے چلا جائے. اور پھر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اگلے سال کے بجٹ کا حجم وہ پچھلے سال کے بجٹ سے کم. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اگلے سال کے محصولات کا ہدف پچھلے سال کے محصولات سے کم. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. ایسی صورتحال میں اب ظاہر ہے جی کہ یہ تو متمدن دنیا ہے. وہ جو قدیم پرانے زمانوں میں ایک قبائلی طرز معاشرت میں جہاں پر دفاعی قوت جو ہے وہ ریاست کے بقا کا سبب بنتا تھا، آج اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا سبب معاشی قوت بنتی ہے. اگر معاشی قوت ہے تو فوج نہ بھی ہو، جاپان آج پوری دنیا کو اپنی حیثیت بنوا رہا ہے. اور اگر دفاعی قوت بھلا آپ کی مضبوط ہو لیکن معاشی قوت گر جائے تو پھر سوویت یونین کی مثال بھی سب دنیا کے پاس سامنے واضح ہے. تو آج ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں ریاست کو خطرہ ہے. اور ظاہر ہے جی کہ جنہوں نے آئین کا حلف اٹھایا ہے، جو پاکستان کے آئین پر یقین رکھتے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک جو ہے وہ اپنی ریاستی حیثیت اور جغرافیائی حیثیت کو بیٹھے. تو اس حوالے سے بھی جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی کرونا کی وجہ سے، تو کرونا کی وجہ سے ہماری معیشت گر گئی. تو کرونا کی وجہ سے میرے خیال میں اگر ہم اسٹیٹ بینک کے دسمبر 2019 کے اعداد و شمار کو سامنے رکھیں تو ہمارا اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ حکومت کا مقرر کردہ ہدف جو 4% سے 3% کر دیا گیا تھا بھی حاصل نہیں ہو سکے گا. یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کا اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے اور دسمبر میں کہہ رہا ہے. اور پھر جنوری 2020 کے ماحول میں